बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबी बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेशुमार लोग एक सवाल करते हैं कि क्या ईद उल फ़ितर 2020 ये ड्यू टू कोविड-19 restrictions of the government and due to this deadly coronavirus pandemic, is it allowed to perform Eid ul-Fitr prayer at home with family? بہت زیادہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا گھر میں عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کی چھوٹی سی میں بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھاؤں گا کہ عام لوگ جو ہے وہ اس کو سمجھ سکیں۔ دیکھیے، جمعہ جو اگر فرض ہے یا واجب ہے، جمعہ فرض ہے قرآن پاک کی نص کے ذریعے سے، تو اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ ان شرطوں میں سے دیگر شرائط کے ساتھ سفر میں نہ ہونا، مقیم ہونا، بہت زیادہ بیمار نہ ہونا، اور جو بندہ اس کا مطلب ہے کہ سفر پر ہے اس پر جمعہ فرض ہی نہیں ہے، تو سفر پر شرعی سفر پر جانے سے جمعہ فرض نہیں۔ لیکن اب وہ مسافر، اگر وہ شرعی مسافر ہے، جمعہ اگر پڑھ لے گا تو جمعے کی فضیلت اس کو مل جائے گی۔ فرض نہیں تھا، فضیلت مل گئی۔ بیمار ہے بہت زیادہ، اس پر جمعہ فرض نہیں، لیکن اس کے بیماری کے باوجود وہ جمعہ اس نے پڑھ لیا تو اس کو اس کا جمعہ ہو گیا اور فضیلت مل گئی۔ اسی طرح روزہ سفر میں، شرعی سفر میں نص قرآنی کے ذریعے سے ومن کان منکم مریضا او علی سفر، نص قرآنی کے ذریعے سے مسافر جو شرعی ہے یا جو مریض ہے اس پر فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مسافر شرعی سفر کرنے والا اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کو روزے کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح بے شمار اس کی مثالیں آپ موجود ہیں حدیث پاک میں، بخاری شریف، مسلم شریف، دیگر صحیح ستہ کی حدیث پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی روزہ رکھا، اور سفر پر جا رہے ہیں تو بہت مشکل، بہت پیاس لگی، لوگ مشکل میں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر تشریف فرما کر آپ نے وہ روزہ افطار فرمایا تاکہ لوگ بھی دیکھ لیں اور اس مشکل سے، پیاس سے جانے جا رہی ہیں، بہت زیادہ پیاس ہے، موسم خراب ہے اور مشکل ہے لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ دیکھ لیں اور افطار کر لیں۔ بہت سارے لوگوں نے روزہ سرکار کو دیکھ کر افطار کر لیا، اور بہت سارے لوگوں نے روزہ کنٹینیو کیا، اس کو مکمل کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے نہ جنہوں نے افطار کیا ان سے فرمایا، اور نہ جنہوں نے افطار نہیں کیا، کنٹینیو کیا، ان کی کوئی تنبیہ فرمائی۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اختیار دیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے۔ اسی طرح حالت جنگ ہے، حالت جنگ میں جمعہ یا روزہ ہے، اس کے احکام اور ہوتے ہیں۔ جو نص قرآنی میں چیزیں آئی ہیں فرض یا واجب، ان میں حالات کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، یہ ایک اصول ہے فقہ کا۔ اور مشکل میں جب عذر ہو، شرعی عذر ہو، تو اس وقت بھی حکم بدل جاتا ہے۔ اب آئیں عید اور جمعہ، یہ دونوں ایک حکم ہیں، مور اور لیس، اجتماع ہو، بڑا اجتماع ہو، اور یہ اجتماع کی شکل میں پڑھا جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ جمعہ کورونا وائرس کی وجہ سے، گورنمنٹ کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے، انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کی وجہ سے، چونکہ اتنی خطرناک بیماری ہے کووڈ-19، جمعے کا حکم ساقط ہے، اور وہ علماء نے فتویٰ دیا، اور یونانیمسلی پوری دنیا نے اس کا الٹرنیٹو گھر کے اندر زور کی نماز ادا کی۔ اب عید الفطر میں کیا جائے، کیا کیا جائے، یہ کویشچن ہے۔ فقہ حنفی میں عید الفطر یا جمعہ گھر میں نہیں ہوتا، عموماً جمہور کا فتویٰ یہی ہے۔ لیکن however جب نص قرآنی حالات کے بدلنے سے بدل جاتی ہے، یا جو میں نے مثالیں دیں کہ جمعہ اور روزہ ہو گیا، یا نماز جو ہے وہ قصر کرنی پڑتی ہے، سفر میں واجب ہوتی ہے قصر کرنا، تو یہ حکم بدل جاتا ہے۔ تو اسی طرح عید الفطر واجب ہی نہیں ہے، یعنی وہ واجب جو شرعی واجب حکم تھا وہ ساقط ہو گیا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے، گورنمنٹ کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے، اور یہ بیماری فوراً بڑھتی ہے، جان کا خطرہ ہوتا ہے، ہلاکتوں میں ڈالنے کی وجہ سے، اس لیے فار دا ہیلتھ اینڈ سیفٹی پرپزز یہ واجب ہی نہیں رہی۔ اور اگر یہ واجب ہی نہ رہی تو اس کو اگر ادا نہ کیا جائے گا تو پھر گناہ نہیں۔ اس لیے فقہ حنفی میں یہ ہے کہ آپ گھر میں عید نہ پڑھیں، بلکہ اس کے بدلے علماء نے، فقہاء نے، صلحاء نے فرمایا کہ آپ 4 عید کے جو نماز ہے اس کی جگہ پر 2 کر کے 4 کی نماز کی نفل پڑھیں، تکبیر کہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ لیکن however فقہ شافعی میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یا دیگر موجودہ دور کے اکابر علماء نے کچھ اس طرف گئے ہیں کہ جو لوگ اگر جس طرح بندہ مریض ہے، سفر پر ہے، جمعہ فرض نہیں ہے، وہ اگر پڑھ لے تو فضیلت مل جاتی ہے،
اسی طرح روزہ مریض پر شرعی سفر جو کرنے والا ہے اس پر فرض نہیں ہے، اگر رکھ لے تو اس کو فضیلت مل جائے گی۔ اسی طرح گھر میں اگر کوئی اپنے ود ان ہاؤس ہولڈ ود ان دا باؤنڈریز آف گورنمنٹ ریسٹرکشنز اینڈ بائی مینٹیننگ سوشل ڈسٹینسنگ، اگر کوئی بندہ عید پڑھ لے گا تو عید کی نماز اسی طرح ہو جائے گی جس طرح بندہ جمعہ پڑھے مریض پر اور سفر پر تھا، یا جس نے روزہ رکھا مریض ہے یا سفر پر تھا، روزہ رکھا اور جمعہ پڑھا تو ثواب مل جائے گا، ورنہ رخصت ہے۔ تو اس لیے جو لوگ گھر پر عید پڑھنا چاہیں گے، موجودہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق آپ گھر پر بھی عید پڑھ سکتے ہیں، لیکن however must observe the restrictions of the government, the guidelines and whatever NHS and government they mention in the guidelines for the sake of health and safety. So within household یعنی جو گھر کا سربراہ ہے وہ عید کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ تو مختصر میں یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ عید کی نماز نہ پڑھنا چاہیں، اس کی جگہ پر آپ نفل پڑھنا چاہیں فقہ حنفی کے مطابق، تو 4 نفل 2 کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، دعا کریں، تکبیر پڑھیں، ذکر اذکار کریں۔ عید کی نماز ایسی سچویشن میں جس دن آپ عید پڑھیں گے تب تک اگر ریسٹرکشن ایسی ہی ہیں، گیدرنگ کی گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی، تو پھر عید کی نماز کا نفل پڑھنے کے ویسے گھروں میں آپ کو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ اور جو لوگ عید کی نماز پڑھنا چاہیں وہ بھی کوئی برا نہیں ہوگا، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی، آپ عید کی نماز پڑھنا چاہیں گے۔ اس کا میں طریقہ جلدی میں بتا دیتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عید کی نماز جو ہے وہ اس کی نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد یعنی ود ان فیملی ود ان دا لا ریسٹرکشنز آف دا گورنمنٹس، جو سیٹ رولز ہیں اس کے اندر آپ جو جماعت کروائیں گے، تو 2 رکعت نماز واجب عید الفطر مودر خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر اور سبحانک اللہم یہ پڑھنے کے بعد بیفور قرات سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے سے پہلے 3 تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تیسری مرتبہ ہاتھ باندھ لیں گے، سورہ فاتحہ کو سورت پڑھیں گے، رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، اور اس کے بعد آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، دوبارہ کھڑے ہو کر دوبارہ قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، بیفور رکوع اگین اللہ اکبر 3 تکبیریں پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان دس وے یو ول کمپلیٹ 6 تکبیرات، یہ 6 تکبیریں آپ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ نارمل انداز سے آپ نماز مکمل کریں گے، 2 رکعت یعنی رکوع کریں گے، رکوع کے بعد سجدے، اور اس کے بعد عید الفطر میں جو خطبہ ہے جمعے کے برعکس، جو جمعے میں کا خطبہ واجب ہوتا ہے اور عید الفطر کا خطبہ وہ سنت ہوتا ہے۔ خطبہ آپ اٹھ کر تیسرا کلمہ، بالکل آسان بتاتا ہوں، تیسرا کلمہ آپ پڑھیں، کوئی سورت قرآن پاک میں سے پڑھ دیں، اگر کوئی حدیث پاک یاد ہے عربی کی اس کا حصہ پڑھ دیں، اگر کچھ بھی نہیں آتا تیسرا کلمہ کوئی سورت پڑھ دیں، پھر آپ بیٹھ جائیں اور یعنی فار کپل آف سیکنڈس دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوں، اس میں آپ کوئی سورت پڑھیں دوبارہ اور درود شریف پڑھ دیں اور تیسرا کلمہ بھی ساتھ پڑھ دیں، تو انشاءاللہ آپ کا خطبہ ہو جائے گا اور دعا آپ کی ہو جائے گی۔ میرے لیے بھی آپ دعا کریں اور امت مسلمہ تمام انسانوں کے لیے آپ دعا کریں۔ سو ان انگلش آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلین what is the khulasa. So in these circumstances, like people, when Jummah does not become wajib or farz, the person who is permanently ill or severely ill, or the person is traveling, shari travel, roza does not become farz compulsory in the light of the Nas Qurani if someone is critical ill or if someone is on shari safar traveling. So however, if they leave the Jummah, instead they pray Zohr, I mean the person who is critical ill and shari safar performing Zohr, that's fine, it is rukhsa. If they would like to perform Jummah, if they done the Jummah, they will get the fazilat and sawab, exactly same roza. So this is the way. If according to fiqh Hanfi people, they would not like to perform Eid prayer at home, instead they would like to do 4 nafils, 2 each, the charge time they will be rewarded inshallah, because in current circumstances, in current situation, while people due to COVID-19 government restrictions and people they are dying, so in current circumstances Eid namaz does not become wajib. So if someone would like to do, okay, we would like to do within family under the government restrictions and guidelines, would like to lead the Eid prayer, it is allowed and inshallah you will be rewarded too. Both are right. May Allah Almighty bless all of you. Jazakallah khair. These are my guidelines and suggestions. Whatever you feel is right, you can act upon. Jazakallah khair. Thank you.